قرآنی صورتوں کی مختصر اردو تفسیر شہناز کیسر کے ساتھ اس رمضان صرف باب الایمان پر۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چلیے آج ہم اپنی سورہ زاریات شروع کرتے ہیں۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربی زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا۔ اس میں ہواؤں کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کس کس قسم کی ہوائیں بھیجی ہیں۔ قسم ہے ان ہواؤں کی جو گرد اڑانے والی ہیں، پھر پانی سے لدے ہوئے بادل اٹھانے والی، پھر سبک رفتاری کے ساتھ چلنے والی، پھر ایک بڑے کام یعنی بارش کی تقسیم کرنے والی۔ حق ہے یہ کہ جس کا تمہیں خوف دلایا جا رہا ہے وہ بالکل سچی بات ہے، اور یہ جزائے اعمال پیش آنے والی ہے۔ قسم ہے متفرق شکلوں والے آسمان کی، جو آخرت کے بارے میں تمہاری بات ہے وہ ایک دوسرے سے مختلف ہے۔ اس سے وہی انکار کرتا ہے جو حق سے پھرا ہوا ہو۔ جو لوگ قیاس لگانے والے ہیں، حکم لگانے والے ہیں، وہ تو سمجھ لیں ان کا کام پورا ہو گیا، کیونکہ جہالت میں پڑے ہوئے ہیں، غرق ہیں اور غفلت میں مدہوش ہیں۔ پوچھتے ہیں کہ آخر وہ روز جزا کب آئے گا؟ وہ اس روز آئے گا جب یہ لوگ آگ پر تپائے جائیں گے۔ ان سے کہا جائے گا اب چکھو مزہ اپنے فتنے کا، یہ وہی چیز ہے جس کے تم جلدی بچاتے تھے۔ البتہ متقی لوگ اس روز باغوں میں اور چشموں میں ہوں گے، جو کچھ ان کا رب انہیں دے گا وہ اسے خوشی خوشی لے رہے ہوں گے، اور اس دن کے آنے سے پہلے وہ نیکوکار تھے، اللہ کے راستے پر چلتے تھے، صراط مستقیم کو اپنایا ہوا تھا۔ راتوں کو خاص طور پہ جو ایک خاص ہمارا سلسلہ ہے نا کہ تہجد کی نماز پڑھیں یا اللہ کی عبادت کریں، تو عام طور پہ کہا جاتا ہے کہ جو لوگ رات کو اٹھ کر اللہ کی عبادت کرتے ہیں وہ اللہ کے بہت قریب ہوتے ہیں، اور پھر وہی رات کے پچھلے پہروں میں معافی بھی مانگتے تھے، اور ان کے مالوں میں حق تھا ہر سائل کے لیے اور ہر مانگنے والے کے لیے۔ زمین میں بہت سی نشانیاں ایسی ہیں جو یقین لانے والوں کے لیے اور خود تمہارے اپنے وجود میں ہیں۔ کیا تم کو سوچتا نہیں آسمان ہی ہے جو تمہارا رازق بھی ہے، اور وہ چیز بھی جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے۔ اور آسمان میں دراصل آسمان بھی ہمارا رازق ہے، سے مراد یہ ہے کہ ہمارا رازق اللہ ہے نا، اور وہ آسمان میں ہی رہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ تو خیر ہر جگہ موجود ہے، لیکن آسمان سے مراد یہی ہوتی ہے بلند ترین جگہ۔ اے نبی، ابراہیم کے معزز مہمانوں کی حکایت بھی تم تک پہنچی ہے، اور جب اس کے پاس فرشتے آئے اور انہوں نے کہا کہ آپ کو سلام ہے، تو اس نے کہا آپ کو بھی سلام ہے۔ کچھ ناشنا سے لوگ تھے، لہٰذا وہ اپنے چپکے سے اپنے گھر والوں کے پاس گیا اور ان کے لیے ایک بھنا ہوا موٹا تازہ بچڑا لے کر آیا۔ پھر جب ان کے سامنے پیش کیا تو انہوں نے کھانے سے جیسے انکار کیا، تو وہ اپنے دل میں ذرا ڈر گیا کہ پتہ نہیں کیوں نہیں کھا رہے۔ تو انہوں نے کہا کہ ڈرو نہیں، اور کہ یعنی کہ ہم اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے ہیں، اور ظاہر ہے فرشتے ہمارا کھانا تو نہیں کھاتے۔ اور اسے ایک ذی علم لڑکے کی پیدائش کی خبر سنائی۔ یہ سن کر اس کی بیوی چیختی ہوئی آگے بڑھی اور اس نے اپنا منہ لپیٹ لیا اور کہنے لگی میں بوڑھی بانجھ، اب میرے یہاں بچہ ہوگا؟ تو انہوں نے کہا یہی کچھ فرمایا ہے تیرے رب نے، اور وہ سب کچھ جانتا ہے، اس کو جب کچھ کرنا ہوتا ہے تو وہ کام ہو جاتا ہے۔ ابراہیم نے کہا کہ اے فرشتوں، کس مہم پر آئے ہیں آپ؟ تو انہوں نے کہا ہم ایک مجرم قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں تاکہ اس پر پکی ہوئی مٹی کے پتھر برسا دیں جو آپ کے رب کے پاس حد سے گزر جانے والوں کے لیے نشان زدہ ہیں۔ پھر ہم نے ان سب کو تو حضرت لوط کی قوم کے لیے بھیجے گئے تھے یہ، تو پھر ہم نے ان سب کو اپنے گھروں سے نکال دیا جو اس بستی میں مومن تھے، وہاں ہم نے ایک گھر کے سوا کسی گھر کو مسلمان نہ پایا۔ اس کے بعد ہم نے بس ایک نشانی ان لوگوں کے لیے چھوڑ دی جی کہ جو دردناک عذاب سے ڈرتے ہیں۔ یعنی آپ دیکھیے کہ کبھی بندہ سوچ بھی نہیں سکتا، لیکن بہرحال یہ سب کچھ ہوا ہے، ہماری ہسٹری اس بات کی پوری گواہ ہے۔ قرآن گواہ ہے تو ہمیں کسی اور گواہی کی کیا ضرورت ہے؟ اور تمہارے لیے نشانی ہے موسیٰ کے قصے میں، جب ہم نے اسے پوری نشانیوں کے ساتھ فرعون کے پاس بھیجا اور وہ پھر اکڑ گیا اور بولا یہ تو جادو ہے، یہ مجنون ہے۔ آخرکار پھر ہم نے ان کو بھی عبرتناک نشان بنا دیا اور وہ ملامت زدہ ہو کر رہ گیا۔ پھر تمہارے لیے نشانی ہے عاد میں کہ جب ہم نے ان پر ایک ایسی خیر کی ہوا بھیج دی جس چیز پہ سے بھی گزر گئی اسے بوسیدہ کر کے رکھ دیا۔ اچھا، یہاں پہ خیر
سے زیادہ جو لفظ ہے مناسب وہ ہے بے خیر ہوا بھیج دی، کیونکہ ظاہر ہے خیر کی ہوا تو جب آئے گی تو اپنی کامیابیاں لے کر آئے گی، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بے خیر ہوا بھیجی، جس پہ سے بھی گزری وہ ختم کر گئی۔ اور تمہارے لیے نشانی ہے سمود میں جب ان سے کہا گیا تھا کہ ایک خاص وقت تک مزے کر لو، مگر وہ اس اطلاع پر بھی اپنے رب کی سرتابی ہی کرتے رہے۔ آخرکار ان کے دیکھتے دیکھتے اچانک ان پر عذاب ٹوٹ پڑا، اور پھر نہ ان میں اٹھنے کی سکت تھی، نہ وہ اپنا بچاؤ کر سکتے تھے۔ اور ان سب سے پہلے ہم نے نوح کے قوم کو ہلاک کیا تھا، کیونکہ وہ فاسق لوگ تھے۔ آسمان کو ہم نے اپنے زور سے بنایا اور ہم ہی اس کی قدرت رکھتے ہیں۔ زمین کو ہم نے بچھایا اور ہم بڑے اچھے ہموار کرنے والے ہیں، ہم ہر چیز کے جوڑے بنانے والے ہیں، شاید کہ تم اس سے سبق لو۔ بس دوڑو اللہ کی طرف، میں تمہیں صرف اس کی طرف سے خبردار کرنے، صاف صاف خبردار کرنے والا ہوں، اور وہ کام میں کر رہا ہوں، تمہیں بتا رہا ہوں کہ تمہیں یہ سب جو بتایا جا رہا ہے یہ دراصل تمہیں خبردار کرنے کے لیے بتایا جا رہا ہے۔ اور اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود اس کا شریک نہ بناؤ، میں صرف تمہیں اللہ کی طرف سے یہ خبر دے رہا ہوں تاکہ تم سمجھ جاؤ۔ یوں ہی ہوتا رہا ہے، ان سے پہلے جو بھی قوم جس کے پاس بھی کوئی رسول آیا تو وہ ایسا رسول نہیں تھا جس سے انہوں نے یہ نہ کہا ہو کہ یہ تو شاعر ہے یا مجنون، یعنی ہر قوم میں یہی طریقہ رہا کہ انہوں نے سب سے پہلے آنے والے رسولوں کو ساحر اور مجنون ہی کہا۔ کیا ان سب نے آپس میں اس پر کوئی سمجھوتا کر لیا؟ نہیں، بلکہ یہ سب سرکش لوگ ہیں۔ بس اے نبی ان سے رخ پھیر لو، تم پر کچھ ملامت نہیں، البتہ نصیحت کرتے رہو، کیونکہ نصیحت ایمان لانے والوں کے لیے نافع ہے۔ جن لوگوں کو اللہ کی طرف سے ہدایت ملے اور پھر اگر وہ اس پہ سے توجہ ہٹا لیں تو سمجھ لیں کہ پھر ان سے زیادہ برباد شخص کوئی نہیں ہوتا۔ اسی لیے ہمیشہ ہدایت کی دعا بھی مانگنی چاہیے اور کوشش بھی کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے ایسے کام لے لے جس پہ وہ ہم سے راضی ہو جائے۔ میں نے جن اور انسانوں کو اس کے سوا کسی کام کے لیے نہیں پیدا کیا کہ بس وہ میری بندگی کریں۔ دیکھیں، زندگی کا گول تو اللہ نے خود ہی بتا دیا کہ میری بندگی، صرف میری بندگی ہے۔ میں ان سے کوئی رزق نہیں چاہتا، نہ یہ چاہتا ہوں کہ وہ مجھے کھلائیں۔ اللہ تو خود ہی رازق ہے اور رزاق ہے اور بڑی قوت والا اور زبردست ہے۔ بس جن لوگوں نے ظلم کیا ہے ان کا اور ان کے حصے کا ویسا ہی عذاب تیار ہے جیسا انہوں نے عمل کیا، اور ظاہر ہے جیسا انہی جیسے لوگوں کو بھی اس سے پہلے مل چکا ہے۔ وہ اس لیے کہ یہ لوگ مجھ سے جلدی نہ مچائیں، آخر تباہی تو ہے ہی کفر کرنے والوں کے لیے۔ اسی چیز کا ان کو خوف بھی دلایا جا رہا ہے کہ شاید سمجھ جائیں۔ اب ہم شروع کر رہے ہیں سورہ طور۔ قسم ہے طور کی اور ایک ایسی کھلی کتاب کی جو رقیق جلد میں لکھی ہوئی ہے، اور آباد گھر کی اور اونچی چھت کی اور سمندر کی، کہ تیرے رب کا عذاب ضرور واقع ہونے والا ہے۔ اللہ نے ان سب چیزوں کی قسمیں کھا کر بتایا ہے کہ یہ سب چیزوں کی قسم جو میں نے وعدہ کیا ہے قیامت کا وہ ہونے والا ہے، اور اسے کوئی دفع کرنے والا نہیں ہے۔ وہ اس روز واقع ہوگا جب آسمان بری طرح ڈگمگائے گا اور پہاڑ اڑے اڑے پھریں گے۔ تباہی ہے اس روز ان جھٹلانے والوں کے لیے جو آج کھیل کے طور پر اپنی حجت بازیوں میں لگے ہیں، جس دن انہیں دھکے مار کر جہنم کی طرف لے جایا جائے گا، ان سے کہا جائے گا یہ وہی آگ ہے جس کو تم جھٹلایا کرتے تھے۔ اب بتاؤ کیا یہ جادو ہے یا تمہیں کچھ اور سوج رہا ہے؟ جاؤ اب جھلسو اس کے اندر، چاہے صبر کرو یا نہ کرو تمہارے لیے سب یکساں ہیں، تمہیں ویسا ہی بدلہ دیا جا رہا ہے جیسے کہ تم عمل کرتے تھے۔ متقی لوگ وہاں باغوں نعمتوں میں ہوں گے اور لطف لے رہے ہوں گے ان چیزوں کا جو ان کا رب انہیں دے گا، اور ان کا رب انہیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے گا۔ ان سے کہا جائے گا کہ کھاؤ پیو مزے کرو ان اعمال کے بدلے میں جو تم کرتے رہے، اور آس پاس وہ آمنے سامنے تختوں پر تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے، اور ہم ان کو خوبصورت حوروں سے بیاہ دیں گے۔ جو لوگ ایمان لائے ان کی اولاد بھی اگر ہماری اولادیں بھی ہمارے دین کے راستے پر چلتی ہیں تو اللہ تعالیٰ ہماری اولادوں کو بھی جنت میں ہمارے ساتھ ہی ملا دیں گے۔ اور آمین، اللہ کرے ایسا ہو جائے کہ ہماری اولادوں کو اللہ تعالیٰ آنے والے وقتوں کا امام بنا دے، آمین یا رب العالمین۔ اور ان کے عمل میں کوئی گھاٹا ان کو نہ دیں گے، ہر شخص اپنے کسب کے عوض رہن ہے، یعنی ہم جو کما رہے ہیں نا یہی آگے جا کے ہمارے لیے، مطلب ہم نے اپنے آپ کو ایک طرح سے ہماری کمائیوں کو رہن رکھا ہوا ہے، اس کا ہمیں آگے جا کے بدلہ ملے گا۔
ہم ان کو ہر طرح کے پھل گوشت اور جس چیز کو بھی وہ چاہیں گے خوب دیے جائیں گے، اور ایک دوسرے سے وہ یعنی جام شراب بھی لپک لپک کر لے رہے ہوں گے، جس میں نہ کوئی بد کرداری ہوگی، نہ کوئی بدگوئی ہوگی، کچھ بھی نہیں ہوگا، بہت خوبصورت ماحول ہوگا، اور ان کی خدمت میں وہ لڑکے دوڑتے پھرتے ہوں گے جو صرف انہی کی خدمت کے لیے مخصوص ہوں گے، ایسے خوبصورت جیسے کہ چھپا کر رکھے ہوئے موتی۔ یہ لوگ آپس میں ایک دوسرے سے جب دنیا میں گزرے ہوئے حالات پوچھیں گے تو یہ کہیں گے ہم تو پہلے اپنے گھر والوں سے بڑا ہی ڈرتے تھے، اور ظاہر ہے کہ عام طور پہ لوگ دین کے معاملے میں ہوتا ہے نا کہ زندگی مطلب ذرا اگر پورا گھر اگر ایک ہی پیج پہ لائف گزار رہا ہے تو پھر مسئلے نہیں ہوتے، لیکن اگر مختلف کسی کی کوئی ایک سوچ ہے، کسی کی کوئی ایک سوچ ہے، تو اس میں ذرا مسائل ہو جاتے ہیں۔ تو یہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے گھر میں تو ڈرتے ہوئے زندگی بسر کرتے تھے، لیکن اللہ نے ہم پر فضل فرمایا اور ہمیں اس عذاب سے بچا لیا۔ ہم پچھلی زندگی میں اسی سے دعائیں مانگتے تھے، وہ بڑا ہی محسن اور رحیم ہے۔ بس اے نبی تم نصیحت کیے جاؤ اپنے رب کے فضل سے، نہ تم کاہن ہو نہ مجنون ہو۔ کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ شخص شاعر ہے جس کے حق میں ہم گردش ایام کا انتظار کر رہے ہیں؟ تو ان سے کہو اچھا تم انتظار کرو، میں بھی تمہارا انتظار کرتا ہوں۔ کیا ان کی عقلیں انہیں ایسی ہی باتیں کرنے کے لیے کہتی ہیں؟ در حقیقت یہ حسد اور اناد میں حد سے گزر گئے ہیں۔ کیا یہ کہتے ہیں کہ اس شخص نے یہ قرآن خود گھڑ لیا ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ ایمان نہیں لانا چاہتے۔ اگر یہ اپنے قول میں سچے ہیں تو اسی شان کا ایک اور کلام بنا لائیں۔ اگر اس بات کا کہتے ہیں کہ یہ کلام جو ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی گھڑ لیا ہے، تو ان سے کو یہ بھی گھڑ کے لے آئیں، ایک وہ بھی اپنے کلام لا کے دکھا دیں۔ کیا یہ کسی خالق کے بغیر خود پیدا ہو گئے ہیں، یا یہ کہ خود اپنے خالق ہیں؟ یا زمینوں اور آسمانوں کو انہوں نے پیدا کیا؟ اصل بات یہ کہ یہ یقین نہیں رکھتے۔ کیا تیرے رب کے خزانے ان کے قبضے میں ہیں، یا ان پر انہی کا حکم چلتا ہے، یا ان کے پاس کوئی سیڑھی ہے کہ جس پر چڑھ کر عالم بالا کے خوب سنگن رکھتے ہیں اور خوب سنتے ہیں کہ کیا چل رہا ہے وہاں پر؟ ان میں سے جس نے سنگن لی تو لائے کوئی دلیل، سنائے کہ کہاں سے کون سی دلیل ملی اس کو۔ کیا اللہ کے لیے بیٹیاں ہیں اور تم لوگوں کے لیے بیٹے؟ کیا تم ان سے کوئی اجر مانگتے ہو کہ یا کہ پھر ایسا ہے کہ زبردستی پڑا ہوا کوئی ٹیکس ہے جس کے بوجھ کے تلے تم وہ دبے جاتے ہیں؟ کیا ان کے پاس غیب کے حقائق کا علم ہے کہ اس کی بنا پر یہ لکھ رہے ہیں؟ کیا یہ کوئی چال چلنا چاہتے ہیں؟ اگر یہ بات ہے تو کفر کرنے والوں پر ان کی چال تو الٹی ہی پڑے گی۔ کیا اللہ کے سوا کوئی اور معبود رکھتے ہیں؟ اللہ پاک ہے تو اس شرک سے پاک ہے جو یہ لوگ کر رہے ہیں۔ اللہ ہر شرک سے پاک ہے، اللہ واحد ہے۔ یہ لوگ آسمان کے ٹکڑے ٹکڑے بھی گرتے دیکھ لیں تو کہیں گے کہ یہ بادل ہیں جو امڑے چلے آتے ہیں، یعنی آسمان کے ٹکڑے ہو جائیں گے اگر بہت سارے ٹکڑے، تب بھی کہیں گے کہ یہ تو بادل ہیں۔ بس اے نبی نے ان کے حال پر چھوڑ دو یہاں تک کہ یہ اپنے اس دن کو پہنچ جائیں جس دن یہ مار گرائے جائیں گے، جس دن نہ ان کی اپنی کوئی چال ان کے کام آئے گی نہ ان کی کوئی مدد کو آئے گا، اور اس وقت کے آنے سے پہلے بھی ظالموں کے لیے عذاب ہے، مگر اکثر ان میں سے لوگ نہیں جانتے۔ اے نبی اپنے رب کا فیصلہ آنے تک صبر کرو، تم ہماری نگاہ میں ہو، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ تم ہماری نگاہ میں ہو۔ تو سوچیں ذرا ہم کہاں ہیں، ہمارا کیا بنے گا؟ ہماری تو ہر حرکت ویسے بھی اللہ کی نظر میں ہی ہے نا۔ تم جب اٹھو تو اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرو اور اس کو یاد کرو، اور رات کو بھی اس کی تسبیح کیا کرو، یعنی صبح بھی رات کو بھی جس وقت بھی یا آپ کو ٹائم ملے اللہ کے حضور میں تسبیح کریں، اور جب ستارے پلٹتے ہیں اس وقت بھی تسبیح کیا کرو۔ اور اسی لیے ہمیں فجر کی نماز یا عشاء کی نماز، ویسے تو ہر نماز کی اپنی جگہ اہمیت ہے، لیکن فجر اور خاص طور پہ فجر کی سنتوں کی بہت اہمیت ہے، کیونکہ اس کی حفاظت ہماری بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ چلیں اب ہم سورہ نجم شروع کر رہے ہیں۔ سورہ نجم بھی ستاروں کے متعلق ہے۔ قسم ہے تارے کی جب وہ غروب ہوا، تمہارا رفیق نہ بھٹکا ہے نہ بہکا ہے، یعنی اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ خاص طور پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہ آخری تارا جب ڈوبا، صبح روشن نمودار ہو گئی، تمہارا رفیق جو تھا وہ بالکل نہ بھٹکا۔ تمہارے رفیق سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، کیونکہ آپ کفار مکہ کے لیے اجنبی تو نہیں تھے نا، ایک ہی جگہ رہتے تھے، تو اسی لیے ان کو رفیق کہا گیا ہے۔ اور اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو تمہارے لیے جانے پہچانے آدمی ہیں، تو وہ بہکے ہوئے نہیں ہیں نہ ہی بھٹکے ہوئے ہیں۔ اور دراصل یہ کوئی چیز اپنے خواہش نفس سے نہیں بولتا،
یہ تو ایک وحی ہے جو اس پر نازل کی جاتی ہے اور اسے ایک زبردست قوت والے نے تعلیم دی جو بڑا صاحب حکمت ہے. یہ حضرت جبرائیل کے لیے کہا جا رہا ہے. اور جب وہ سامنے آ کھڑا ہوا جو بہت صاحب حکمت ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو بھی تو علم دیا گیا ہے، اور اللہ ہی کا علم تو وہ لاتے ہیں، وہی تو صرف انہی کے ذریعے آتی ہے نا، کیونکہ ان کا کام ہی یہی تھا کہ ان تمام رسولوں پیغمبروں پہ جس سے پہلے بھی گزرے تو وہی لانے کا کام وہی کیا کرتے تھے. تو وہ بہت صاحب حکمت ہے. اور جب وہ سامنے آ کھڑا ہوا جبکہ وہ بالائی افق پر تھا، پھر قریب آیا اور پھر اوپر معلق ہو گیا، تو کہا یہ جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن مسجد سے آ رہے تھے تو آسمان کے بالائی مشرقی کنارے سے حضرت جبرائیل نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آگے بڑھنا شروع کیا. جب وہ بڑھتے بڑھتے اوپر آ کر بالکل ظاہر ہے وہ آسمان پر تھے، وہ فضا میں معلق ہو گئے، تو وہ آپ کی طرف جھکے اور اس قدر قریب ہو گئے کہ آپ کے اور ان کے درمیان صرف 2 کمانوں کے برابر واقع یعنی فاصلہ رہ گیا. تو لہذا اور یہ سب کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دن کی روشنی میں اپنی آنکھوں سے دیکھا، اور ظاہر ہے کہ نظر کا دھوکہ تو تھا نہیں، نہ ہی آپ کو کوئی جن یا شیطان نظر آیا تھا، یہ در حقیقت جبرائیل علیہ السلام تھے. تب اس نے اللہ کے بندے کو وحی پہنچائی جو وحی پہنچانی تھی. نظر نے جو کچھ دیکھا دل نے اس میں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آپ جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا تو آپ کے دل کو یقین ہو گیا کہ یہ جبرائیل ہیں، آپ نے اس میں کوئی جھوٹ نہیں ملایا. اب کیا تم اس بات پر جھگڑتے ہو کہ جسے وہ آنکھوں سے دیکھتا ہے؟ اور اچھا، جبرائیل علیہ السلام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 دفعہ دیکھا، ایک تو اس وقت اور ایک دفعہ جب شب معراج پر آپ سدرۃ المنتہا پہ پہنچے تھے، وہاں پر جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا تھا آپ نے، یعنی بالکل آمنے سامنے. اس کے علاوہ صرف آپ کی آواز ہی ان کو سنائی دیتی تھی. اور ایک مرتبہ پھر اس نے سدرۃ المنتہا کے پاس اس کو اترتے دیکھا جس کے قریب ہی جنت المأویٰ ہے. اس وقت ہر طرف ایک دھواں سا چھا رہا تھا، اور جو کچھ چھا رہا تھا مطلب ایک عجیب سے دھوئیں کی کیفیت تھی. اور نگاہ جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معراج پہ لے جایا گیا تھا تو ظاہر ہے آپ ایک بشر ہونے کے باوجود خوفزدہ تو آپ ہوں گے، لیکن آپ کی کیفیت یہ تھی کہ آپ کی آنکھیں بالکل یعنی پٹ کھلی ہوئی تھی اور آپ خاموشی سے ہر چیز کا جائزہ لے رہے تھے، اور آپ کی نگاہ جھپکی تک نہیں تھی. اور وہاں پر اللہ تعالیٰ نے آپ کو بڑی بڑی نشانیاں دکھائیں. سبحان اللہ. اب ذرا بتاؤ، تم نے کبھی اس لات پر، اس عزا پر اور اس تیسری دیوی منات کی حقیقت پر کچھ غور کیا ہے؟ اور جب وہاں پہ جو نشانیاں دکھائی گئی تھی تو اس کو ہی اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے نا کہ تم نے جو کچھ تم جو مطلب اگر ان نشانیوں کو ذہن میں رکھ کے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن میں نشانیاں تھیں نا، لیکن اللہ تعالیٰ کافروں سے پوچھ رہا ہے کہ کبھی تم نے ان کے اوپر غور بھی کیا ہے؟ کیونکہ وہاں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے تو آپ کو تو جو دکھایا گیا اور جو کچھ بتایا گیا وہ تو ایک عام انسانی ذہن سے بہت ہٹ کر تھا. تو اللہ تعالیٰ یہ پوچھتے ہیں کہ کبھی تم نے لات اور ان تمام بتوں کے نام لے کے کہ کیا کبھی تم نے ان پر غور بھی کیا ہے؟ تمہارے لیے بیٹیاں اور تمہارے لیے بیٹے اور اللہ کے لیے بیٹیاں، یہ تو بہت ہی دھاندلی ہے. دراصل یہ کچھ نہیں ہے، بس ایک چند نام ہے جو تم نے، تمہارے ماں باپ نے ان بتوں کے رکھ لیے ہیں. اللہ نے ان کے لیے کوئی سند نازل نہیں کی. حقیقت یہ ہے کہ لوگ صرف گمان کی پیروی کر رہے ہیں اور خواہش نفس کے مرید بنے ہوئے، حالانکہ ان کے رب کی طرف سے ان کے پاس ہدایت آ چکی ہے. اور انسان جو کچھ چاہے وہ اس کے لیے وہی حق ہے. دنیا اور آخرت کا مالک تو صرف اللہ ہی ہے. یہ جو جملہ ہے نا کہ انسان جو چاہے وہی سب کچھ اس کے لیے حق ہے، تو بات یہ ہے کہ ہم سیدھا راستہ اختیار کریں یا حق کا راستہ لے کر چلیں یا ہم شر کا راستہ اختیار کریں، اصل میں تو وہی ہمارا حق بن جاتا ہے نا، کیونکہ ہم اسی راستے کو حق سمجھتے ہیں. آسمانوں میں کتنے ہی فرشتے موجود ہوں، ان کی شفقات کسی کے کوئی کام نہیں آ سکتی جب تک اللہ کسی ایسے شخص کے حق میں اسے اجازت نہ دے دے جس کے لیے وہ
اور جس کی وہ بات سننا چاہتا ہو اور اس کو پسند کرے. مگر جو لوگ آخرت کو نہیں مانتے وہ فرشتوں کو دیویوں کے ناموں سے موسوم کرتے ہیں، حالانکہ اس معاملے کا کوئی علم انہیں نہیں ہے. محض گمان کی پیروی کر رہے ہیں اور گمان حق کی جگہ کبھی نہیں لے سکتا. بس اے نبی، جو شخص ہمارے ذکر سے منہ پھیرتا ہے وہ دنیا کی زندگی کے سوا جسے کچھ مطلوب نہیں ہے اسے اس کے حال پر چھوڑ دو. جس کو دنیا کی زندگی چاہیے، دنیا کا میلہ چاہیے، تو بس ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے چھوڑ دو ان کے حال پر، باقی میں ان کو خود ہی دیکھ لوں گا. ان لوگوں کا مبلغ بس یہی کچھ ہے جو یہ بات تیرا رب زیادہ جانتا ہے کہ اس راستے سے کون بھٹک گیا ہے، کون سیدھے راستے پہ. پاس کبھی کبھی ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ ہم لوگ بہت سے ایسے لوگوں سے ہمارا واسطہ پڑتا ہے کہ بظاہر دیکھنے میں ہمیں لگتا ہے بہت دیندار ہیں، بہت اللہ کے راستے پہ چلنے والے ہیں، اور حقیقتاً ان کی نیت کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہوتا ہے. اسی لیے ہمیں کسی کے بارے میں ججمنٹل بھی نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ ہم نہیں جانتے، وہ تو اللہ ہی جانتا ہے نا کہ کون سیدھے راستے پر ہے، کون بھٹک گیا، کیونکہ ہر چیز کا مالک تو وہی ہے. اور پھر اللہ برائی کرنے والوں کو ان کے عمل کا بدلہ دے گا اور ان لوگوں کو اچھی جزا سے بھی نوازے گا جنہوں نے نیک رویہ اختیار کیا، جو بڑے بڑے گناہوں سے بچتے رہے اور خاص طور پہ ایسے افعال کرنے سے بھی پرہیز کرتے رہے جس سے اللہ کی ناراضگی ہوتی ہو. اللہ یہ کہ کچھ قصور نہ ہو جائے. انسان ہے، چھوٹی موٹی غلطیاں تو ہو ہی جاتی ہیں، کبھی بڑی غلطی بھی ہو جاتی ہے، تو فوراً اللہ سے توبہ کر لیں، اس لیے کہ اللہ نے کہا ہے کہ میں بخشنے والا ہوں. شبہ تیرے رب کا دامن مغفرت بہت وسیع ہے اور وہ تمہیں اس وقت سے خوب جانتا ہے جب اس نے زمین سے تمہیں پیدا کیا. یعنی اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ اللہ کا دامن مغفرت بہت وسیع بھی ہے اور وہ ہمیں اس وقت سے جانتا ہے جب ہم اپنی ماؤں کے پیٹوں میں ابھی بلکہ انسان کی شکل میں آئے بھی نہیں تھے. اللہ اس وقت سے ہمیں جانتا ہے. ظاہر ہے ہم اسی کی تخلیق ہیں تو وہ نہیں جانے گا. اور اس لیے اپنے نفس کی پاکیزگی کے دعوے نہ کرو، وہی بہتر جانتا ہے کہ متقی کون ہے. اسی لیے ہمیں اپنے منہ سے اس بات کا کبھی یہ کہنا بھی نہیں چاہیے کہ ہم تو بڑے پرہیزگار ہیں یا ہم تو بڑے راست متقی ہیں. ہمیں کیا معلوم ہماری نیتیں کہاں ہیں اور اللہ تعالیٰ ہمیں کس طرح اور کس طریقے سے ہمیں اللہ جانچ رہا ہے. اللہ تعالیٰ بس اس ایک چیز سے بہت محفوظ رکھے کہ ہمارے دلوں کا حال اللہ کے سامنے جیسا ہم چاہتے ہیں، جیسا ہم کہتے ہیں، اللہ اسی طرح اس پر ہی ہمیں قائم رکھے. آمین. پھر اے نبی، تم نے اس شخص کو بھی دیکھا جو راہ خدا سے پھر گیا اور تھوڑا سا دیکھ کر رک گیا. اچھا، یہاں پر ایک اس کے لیے بھی خاص ایک وہ کہا جا رہا ہے کہ ولید بن مغیرہ جو ہے قریش کے بڑے سرداروں میں سے تھا، اور یہ شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پہ دعوت دین قبول کرنے پر آمادہ بھی ہو گیا تھا، لیکن جب دوسرے دوستوں نے بہکایا تو پیچھے ہٹ گیا کہ کیا تم اپنے آبائے دین کو چھوڑ دو گے. تو بس انہوں نے، اور پھر اس پہ نے کہا تھا کہ دوستوں نے اس کو کہا کہ اگر تمہیں عذاب آخرت کا خطرہ ہے تو تم مجھے، ایک دوست نے کہا کہ مجھے اتنی رقم دے دو، میں ذمہ لیتا ہوں کہ تمہارے بدلے وہاں عذاب بھگت لوں گا. ولید نے یہ بات مان لی اور خدا کی راہ پر آتے آتے اس سے پھر گیا. مگر جو رقم اس نے اپنے مشترک دوست کو دینی طے کی تھی وہ بھی بس تھوڑی ہی سی دی، باقی سب روک لی. یعنی آپ یہ دیکھیں کہ عالم دیکھیں کہ رقم بھی اس کے جب پورا وعدہ کیا تو دے دیتا، لیکن وہی بات ہے نا، جب اللہ ہی ہدایت نہ دینا چاہے تو بھلا کس کون دے سکتا ہے کسی کو. یا اللہ تو ہمیں محفوظ رکھنا، یا اللہ ان باتوں سے ہماری حفاظت کرنا میرے مولا. کیا اس کے پاس غیب کا علم ہے کہ وہ حقیقت کو دیکھ رہا ہے؟ وہ اس دوست کے لیے کہا جا رہا ہے کہ کیا وہ جانتا ہے کہ کیا غیب میں کیا ہونے والا ہے؟ کیا اسے ان باتوں کی کوئی خبر نہیں پہنچی جو موسیٰ کے صحیفوں اور ابراہیم کے صحیفوں میں بیان ہوئی ہے، جس نے وفا کا حق ادا کیا؟ یہ کوئی بوجھ اٹھانے والا اور دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. یہ بات تو بہت کھول کے بیان کر دی گئی ہے، اور یہ کہ انسان کے لیے کچھ نہیں ہے مگر وہی جو کچھ وہ اپنی کتاب میں اور اپنی کوششوں میں لے کر جائے گا، اور یہ کہ اس کی کوششیں عنقریب دیکھی جائیں گی اور اسے اس کی پوری جزا بھی دی جائے گی.
اور آخرکار پہنچنا تیرے رب کے ہی پاس ہے، اور اسی نے ہنسایا بھی ہے، اسی نے رلایا بھی ہے، وہی موت دیتا ہے، وہی زندگی دیتا ہے۔ پھر اسی نے نر و مادہ کا جوڑا پیدا کیا، ایک بوند سے جب وہ ٹپکائی جاتی ہے اس سے دوسری زندگی بخشی، اور یہ زندگی کو بخشنا بھی اسی کے ذمے ہے، اور یہ کہ اس نے کسی کو غنی کیا، جائیداد بخشی، وہی شعراء کا رب ہے۔ شعراء اصل میں ان کا کوئی روشن ستارہ تھا جس کو وہ اپنا رب مانتے تھے، تو اللہ کہتا ہے وہ اس شعراء کا بھی میں ہی رب ہوں، اور یہ ظاہر اللہ نے پیدا کیا تھا نا وہ ستارہ بھی۔ اور یہ کہ اسی نے عاد اولا کو ہلاک کیا، سمود کو مٹایا، ان میں سے کسی کو باقی نہ چھوڑا، ان میں سے پہلے قوم نوح کو تباہ کیا، کیونکہ وہ تھے ہی سب ظالم اور سرکش لوگ، اور سب بستیوں کو اوندھا کر کے اٹھا پھینکا، اور پھر چھا دیا ان پر وہ جو وہ جانتے بھی نہ تھے، یعنی عذاب۔ بس اے انسان، اپنی رب کی کن کن نعمتوں پر تو شک کرے گا۔ یہ ایک تنبیہ ہے جو پہلی آئی بھی تنبیہات میں سے ہے، یعنی یہ ایک خبردار کرنے والی ایک اطلاع ہے جو پہلے بھی دی جا چکی ہے اور آج پھر دوبارہ دی جا رہی ہے۔ آنے والی گھڑی جب آ لگی ہے اور قریب ہی آ لگی ہے، اللہ کے سوا کوئی اس کو ہٹانے والا نہیں۔ اب کیا یہ وہی باتیں ہیں جن کے پر تم اظہار کرتے ہوئے تعجب کرتے ہو، ہنستے ہو، روتے نہیں ہو، اور گا بجا کر انہیں ٹالتے ہو؟ یعنی یہ بات بڑی گھبرا دینے والی ہے کہ انسان، ایک تو ہے نا کہ اگر آپ کے سامنے ایسی کوئی بات ہو رہی ہے تو آپ خاموش ہو جائیے، لیکن بات یہ ہے کہ اگر ہم اس بات پہ وہ کر دیں کہ نہیں یہ تو سب ایسا ہی ہے، تو اب اس کے لیے پھر ہم خود ہی تیار رہیں کہ ہمیں کیا کرنا ہے۔ اچھا جی، اب ہم شروع کر رہے ہیں سورہ قمر، اور سورہ نجم کے بھی آخر میں جو ہمارے پاس یہ سجدہ ہے، اس کے لیے عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ یہ وہ سورہ نجم کی پہلی سورہ ہے جس میں کہ سجدہ لازم کیا گیا۔ شروع اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ قیامت کی سورہ قمر شروع کر رہے ہیں۔ قیامت کی گھڑی قریب آ گئی، چاند پھٹ گیا، مجنونوں کا حال یہ ہے کہ خواہ کوئی نشانی دیکھ لے منہ موڑتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ تو ایک جادو ہے۔ انہوں نے اس کو بھی جھٹلا دیا اور اپنے خواہشات نفس کی ہی پیروی کی۔ ہر معاملے کو آخرکار اپنے انجام پر پہنچنا ہے۔ ان لوگوں کے سامنے پچھلی قوموں کے تمام حالات آ چکے ہیں، جن میں سرکشی باز رہنے والے لوگوں کے لیے کافی سامان عبرت ہے، اور ایسی حکمت و نصیحت ہے جو ہر طرح سے، ہر مقصد سے ان کو دی جاتی ہے، مگر کسی کوئی خبر ان پر کوئی کارگر نہیں ہوتی۔ بس اے نبی، ان سے رخ پھیر لو۔ جس روز پکارنے والا ایک ناگوار چیز کی طرف پکارے گا، لوگ سہمی ہوئی نگاہوں کے ساتھ اپنی قبروں سے نکلیں گے، ایسے نکلیں گے کہ گویا بکھری ہوئی ٹڈیاں ہوں، اور پکارنے والے کی طرف دوڑے جاتے ہوں گے۔ اور وہی منکرین جو دنیا میں اس کا انکار کرتے تھے، اس وقت کہیں گے یہ دن تو بڑا ہی سخت ہے۔ ان سے پہلے نوح کی قوم جھٹلا چکی، انہوں نے ہمارے بندے کو جھوٹا قرار دیا اور کہا کہ یہ دیوانہ ہے، اور وہ بری طرح جھڑکا گیا۔ یعنی نوح علیہ السلام کو بہت ان کی بے عزتی کی گئی۔ اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کی پکار کو سنا، کیونکہ انہوں نے اللہ کو پکارا تھا کہ میں مغلوب ہو چکا ہوں، اب تو ان سے انتقام لے۔ تب ہم نے موسلادھار بارش کے ذریعے سے ان کو تباہ و برباد کر دیا، اور اس کام کو پورا کر دیا جو ان کا مقدر ہو چکا تھا۔ اور نوح کو ہم نے ایک تختوں والی یا کیلوں والی کشتی پر سوار کر دیا، جو ہماری نگاہ میں تھی اور نگرانی میں چل رہی تھی۔ یہ تھا بدلہ اس شخص کی خاطر جس کی ناقدری کی گئی۔ اس کشتی کو ہم نے ایک نشانی بنا کر چھوڑ دیا۔ پھر ہے کوئی جو نصیحت قبول کرے؟ دیکھ لو کیسا تھا میرا عذاب اور کیسی تھی میری تنبیہات۔ ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان ذریعہ بنا دیا ہے، پھر کیا ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ عاد نے جھٹلایا تو دیکھ لو کیسا انجام تھا، اور کیسا تھا میرا عذاب اور کیسی تھی میری تنبیہات۔ ہم نے ایک نحوست کے دن سخت طوفانی ہوا ان پر بھیج دی، جو لوگوں کو اٹھا کر پھینک رہی تھی، اس طرح جیسے کہ جڑ سے اکھڑے ہوئے کھجور کے تنے۔ بس دیکھ لو کیسا تھا میرا عذاب اور کیسی تھی میری تنبیہ۔ ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان ذریعہ بنا دیا ہے، پھر کیا ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ سمود نے بھی ان تمام خبروں کو جھٹلا دیا اور کہنے لگے کہ ایک اکیلا آدمی جو ہم ہی میں سے ہے، کہ ہم اس کے پیچھے چلیں اور اس کی اتباع کریں؟ تو اس کے معنی تو یہ ہو گئے کہ ہم تو گویا کہ ہم بہک گئے ہیں، یا ہماری عقل ماری گئی ہے۔
تو کیا ہمارے درمیان بس یہی ایک شخص تھا جس پر خدا کا ذکر نازل کیا گیا؟ نہیں، بلکہ ایک پردے، یہ بالکل جھوٹا اور خود غلط ہے، بیکار بات کرتا ہے۔ ہم نے اپنے پیغمبر سے کہا علی نے معلوم ہو جائے گا، تو فکر نہ کر کہ کون جھوٹا ہے اور کون غلط ہے۔ ہم نے اونٹنی کو ان کے لیے فتنہ بنا کر بھیجا، اور اب صبر کے ساتھ تو ان کا انجام دیکھ۔ ان کو جتا دے کہ پانی اونٹنی اور ان کے درمیان تقسیم ہوگا، اور ہر ایک اپنی باری کے دن پانی پر آئے گا۔ آخرکار ان لوگوں نے اپنے قبیلے کے ایک آدمی کو پکارا کہ یہ تو بڑی غلط بات ہو رہی ہے کہ یہ سارا پانی پی جاتی ہے، اور انہوں نے اس کو اونٹنی کو مار ڈالا۔ پھر اللہ کی طرف سے پورا عذاب آیا، اور وہ لوگ ایک دھماکے پر ہی روندی ہوئی باڑ کی طرح ختم ہو کر رہ گئے۔ ہم نے اسی طرح قرآن کو نصیحت کے لیے آسان بنا دیا ہے۔ اب کوئی ہے جو نصیحت قبول کرے؟ لوط کی قوم نے بھی ان تمام نصیحتوں کو جھٹلا دیا، اور ہم نے پتھراؤ کرنے والی ہوا اس پر بھیج دی۔ صرف لوط کے گھر والے محفوظ رہے، اور ان کو ہم نے اپنے فضل سے رات کے پچھلے پہر نکال دیا۔ یہ جزا دیتے ہیں ہم ہر اس شخص کو جو شکر گزار ہوتا ہے۔ اور لوط نے اپنی قوم کے لوگوں کو ہماری پکڑ سے خبردار کیا تھا، مگر وہ ساری نصیحتوں کو مشکوک سمجھ کر باتوں میں اڑاتے تھے۔ پھر انہوں نے اسے اپنے مہمانوں کی حفاظت سے باز رکھنے کی کوشش کی۔ آخرکار ہم نے ان کی آنکھیں ختم کر دی، اور چکھو میرے عذاب کا مزہ اور میری نصیحت کا مزہ۔ صبح سویرے ہی ایک کٹل عذاب نے ان کو آ لیا، اور اب وہ ختم کر دیے گئے کہ چکھو میرے عذاب کا مزہ۔ ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے ذریعے آسان بنایا ہے، اور نصیحت کے لیے ہی آسان بنایا ہے۔ بس ہے کوئی جو نصیحت قبول کرے؟ اور آل فرعون کے پاس بھی بہت سی نصیحتیں آئی تھیں، مگر انہوں نے ہماری ساری نشانیوں کو جھٹلا دیا۔ آخرکار ہم نے انہیں پکڑا جس طرح کوئی زبردست قدرت رکھنے والا پکڑتا ہے۔ کیا تمہارے کفار کچھ ان لوگوں سے بہتر ہیں؟ یعنی یہ اہل مکہ سے کہا جا رہا ہے، یا آسمانی کتابوں میں تمہارے لیے کوئی معافی لکھی ہوئی ہے؟ یا ان لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ ہم ایک مضبوط جتھا ہیں، یعنی ہم تو بڑے ہی طاقتور لوگ ہیں، ہم اپنا بچاؤ کر لیں گے۔ تو ان قریب یہ لوگ شکست کھا جائیں گے، اور سب پیٹ پھیر کر بھاگتے ہوئے نظر آئیں گے۔ بلکہ ان سے نمٹنے کے لیے اصل وعدے کا وقت تو قیامت ہے، وہ بڑی آفت اور بہت زیادہ تلخ ساتھ ہے۔ یہ مجرم لوگ در حقیقت غلط فہمی میں مبتلا ہیں، ان کی عقل ماری گئی ہے۔ جس روز یہ منہ کے بل آگ میں گھسیٹے جائیں گے، اس روز ان سے کہا جائے گا کہ اب چکھو جہنم کی اس آگ کا مزہ۔ ہم نے ہر چیز کو ایک تقدیر کے ساتھ پیدا کیا، اور ہمارا حکم بس ایک ہی حکم ہوتا ہے، اور پلک جھپکتے ہی وہ عمل میں آ جاتا ہے۔ جیسے ہم تم سے پہلے بہت سو کو ہلاک کر چکے ہیں، پھر ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ جو کچھ انہوں نے کیا ہے وہ سب دفتروں میں درج ہے، اور ہماری ہر بات چھوٹی بڑی سب لکھی جا چکی ہے۔ نافرمانی سے پرہیز کرنے والے اور یقیناً باغوں میں اور شہروں میں اور نہروں میں ہوں گے، اور سچی عزت کی جگہ اور بڑے ذی اقتدار بادشاہ کے قریب۔ سورۃ الرحمن، الحمدللہ سورہ رحمان شروع ہو رہی ہے۔ نہایت مہربان خدا نے اس قرآن کی تعلیم دی ہے، الرحمن، نہایت مہربان خدا نے اس قرآن کی تعلیم دی ہے، اسی نے انسان کو پیدا کیا اور اسی نے بولنا سکھایا۔ سورج اور چاند ایک حساب سے پابند ہیں، اور تارے درخت سب سجدہ ریز ہیں۔ آسمان کو اس نے بلند کیا، میزان قائم کر دی، اس کا تقاضا یہ کہ تم میزان میں خلل نہ ڈالو، اور انصاف کے ساتھ ٹھیک ٹھیک تولو، اور ترازو میں ڈنڈی نہ مارو۔ زمین کو اس نے سب مخلوقات کے لیے بنایا، اس میں ہر طرح کے پھل ہیں، کھجور کے درخت ہیں، کچھ پھل غلافوں میں لپٹے ہوئے ہیں، طرح طرح کے غلے ہیں جن میں بھوسا بھی ہوتا ہے اور دانا بھی ہوتا ہے۔ پس اے جن و انس، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ انسان کو اس نے ٹھیکری جیسے سوکھے گارے سے بنایا، سوکھے سڑے گارے سے بنایا، اور جن کو آگ کے لپٹ سے پیدا کیا۔ جن و انس، تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو اور کن کن چیزوں کو ٹھکراؤ گے؟ دونوں مشرق اور دونوں مغرب سب کا مالک اللہ ہے، اور اے جن و انس، تم اپنے رب کی کن کن قدرتوں کو جھٹلاؤ گے؟ دو سمندروں کو اس نے چھوڑ دیا کہ باہم مل جائیں، پھر بھی ان کے درمیان ایک پردہ حائل ہے جس سے وہ تجاوز نہیں کرتے۔ بس اے جن و انس، تم اپنے رب کے قدرت کے کن کن کرشموں کو جھٹلاؤ گے؟ ان سمندروں سے موتی اور مونگے نکلتے ہیں، بس اے جن و انس، تم اپنے رب کی قدرت کی کن کن چیزوں کو جھٹلاؤ گے، کن کن کمالات کو جھٹلاؤ گے؟ یہ جہاز اسی کے ہیں جو سمندر میں پہاڑوں کی طرح اونچے اٹھے ہوئے ہیں، بس اے جن و انس، تم اپنے رب کی کن کن احسانات کو جھٹلاؤ گے؟ ہر چیز جو اس نے زمین پر پیدا کی ہے وہ فنا ہونے والی ہے، صرف تیرے رب کی جلیل و کریم ذات ہی باقی رہنے والی ہے۔ بس اے جن و انس، تم اپنے رب کے کن کن کمالات کو جھٹلاؤ گے؟
زمین اور آسمانوں میں جو بھی ہے سب اپنی حاجتیں اسی سے مانگتے ہیں، ہر آن وہ ایک نئی شان میں ہے. بس اے جن و انس تم اپنے رب کی کن کن صفات حمیدہ کو جھٹلاؤ گے؟ اے زمین کے بوجھوں یعنی انسان اور جن، قریب ہی ہم تم سے باس پرس کرنے کے لیے فارغ ہوئے جاتے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ قیامت کے لیے کہہ رہے ہیں کہ میں جلد ہی تم سے بھی باس پرس کرنے والا ہوں. ابھی میرے کام، یعنی میں اس بات کے لیے تمہیں کسی لمبے چوڑے انتظار کی ضرورت نہیں ہے. پھر دیکھ لیں گے کہ تم اپنے رب کے کن کن احسانات کو جھٹلاتے ہو. اے گروہ جن نو انس، اگر زمین اور آسمانوں کی سرحدوں سے بھاگ سکتے ہو، نکل سکتے ہو تو بھاگ دیکھو. یہ نہیں بھاگ سکتے، اس کے لیے بڑا زور چاہیے. اپنے رب کی کن کن قدرتوں کو تم جھٹلاؤ گے؟ بھاگنے کی کوشش کرو گے تو تم پر آگ کا شعلہ اور دھواں چھوڑ دیا جائے گا جس کا تم مقابلہ نہ کر سکو گے. اے جنو انس، تم اپنے رب کی کن کن قدرتوں کا انکار کرو گے؟ پھر کیا بنے گی اس وقت جب آسمان پھٹے گا اور لال چمڑے کی طرح سرخ ہو جائے گا. تو اے جنو انس، اس وقت تم اپنے رب کی کن کن قدرتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اس روز کسی انسان اور کسی جن سے اس کا گناہ پوچھنے کی ضرورت نہیں ہوگی. یعنی اس وقت کسی انسان سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ تو نے کیا گناہ کیا، کیونکہ ہر چیز تو کتاب میں لکھی ہوئی ہوگی اور وہ کتاب سامنے موجود ہوگی. پھر دیکھ لیا جائے گا کہ تم دونوں گروہ اپنے رب کے کن کن احسانات کا انکار کرتے ہو. مجرم وہاں اپنے چہروں سے پہچان لیے جائیں گے، انہیں پیشانی کے بال اور پاؤں پکڑ پکڑ کر گھسیٹا جائے گا. اس وقت تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتیں جھٹلاؤ گے، کن کن قدرتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اس وقت کہا جائے گا یہ وہی جہنم ہے جس کو مجرمین جھوٹ قرار دیتے تھے. اسی جہنم اور کھولتے پانی کے درمیان وہ گردش کرتے رہیں گے. پھر اپنے رب کی کن کن قدرتوں کو ٹھہراؤ گے؟ ہر شخص کے لیے جو اپنے رب کے حضور پیش ہونے کا خوف رکھتا ہے 2 باغ ہیں. سبحان اللہ. اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے؟ ہری بھری ڈھالیوں سے بھرپور اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے؟ دونوں باغوں میں 2 چشمے رواں اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے؟ دونوں باغوں میں ہر قسم کے 2 پھل اور ہر پھل کی 2 قسمیں اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے؟ جنتی لوگ ایسے فرشوں پر تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے کہ جن کے استر دبیز ریشم کے ہوں گے. باغوں کی ڈالیاں پھلوں سے جھکی پڑتی ہوں گی. اپنے رب کے کن کن انعامات کو جھٹلاؤ گے؟ ان نعمتوں کے درمیان شرمیلی نگاہوں والیاں ہوں گی جنہیں ان جنتیوں سے پہلے کبھی کسی انسان یا جن نے نہ چھوا ہوگا. اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو تم جھٹلاؤ گے؟ ایسی خوبصورت جیسے ہیرے اور موتی اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو تم جھٹلاؤ گے؟ نیکی کا بدلہ نیکی کے سوا اور کیا ہو سکتا ہے؟ پھر اے جنو انس، اپنے رب کی کن کن اوصاف حمیدہ کا تم انکار کرو گے؟ ان 2 باغوں کے علاوہ 2 باغ اور بھی ہوں گے. اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ گھنے سرسبز باغ، شاداب باغ، اور اپنے رب کی کن کن انعامات کو جھٹلاؤ گے؟ دونوں باغوں میں 2 چشمے فواروں کی طرح ابلتے ہوئے اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اس میں بکثرت پھل اور کھجوریں ہوں گی، انار اور ہر نعمت موجود ہوگی. اپنے رب کی کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے؟ ان نعمتوں کے درمیان خوبصورت اور خوبصورت بیویاں اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے؟ اللہ. خیموں میں ٹھہرائی ہوئی حوریں یعنی الگ سے ان کے لیے ہوں گی، اور رب کے کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے؟ ان جنتیوں سے پہلے کبھی کسی انسان یا جن نے ان کو نہ چھوا ہوگا. اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے؟ وہ جنتی سبز قالینوں، نفیس و نادر فرشوں پر تکیے لگا کے بیٹھیں گے. اپنے رب کی کن کن انعامات کو جھٹلاؤ گے؟ بڑی برکت والا ہے تیرا رب جلیل اور اس کا نام یا غفور الرحیم. تو ہمیں ان تمام نعمتوں سے نواز دینا یا اللہ، ہم سے راضی ہو جانا اور ہمارے لیے جنت کا راستہ آسان کر دینا. ہم کسی نعمت کو نہیں ٹھکراتے اللہ، لیکن شیطان کے راستے پہ پڑھ کر وقتی طور پر تجھے بھول جاتے ہیں. اللہ ہماری مدد کر دے. الحمدللہ رب العالمین، آمین. سورہ واقعہ شروع ہو رہی ہے، مکی سورت ہے. اذا وقعت الواقعہ، جب وہ ہونے والا واقعہ پیش آ جائے گا تو کوئی اس کو جھٹلانے والا نہ ہوگا. وہ ہر چیز کو ختم کر دینے والی آفت ہوگی. زمین اس وقت یک بارگی ہلا دی جائے گی اور پہاڑ اس طرح ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے کہ غبار بن کر اڑ جائیں گے. تم لوگ اس وقت 3 گروہوں میں تقسیم ہو جاؤ گے. دائیں بازو والے، دائیں بازو والوں کے خوش نصیبی کا کیا کہنا، اور بائیں بازو والے تو بائیں بازو والوں کی بد نصیبی کا کیا کہنا.
اور آگے والے تو پھر آگے والے ہی ہیں، وہی مقرب ہیں، یعنی مقربون. نعمتوں بھری جنتوں میں رہیں گے اگلوں میں سے بہت لوگ. اچھا، مقربون میں وہی ہے نا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، یا جب سب سے پہلے دین کا کام شروع ہوا تو ان لوگوں نے اس پہ لبیک کہا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر طرح سے سہارا بھی دیا. نعمتوں بھری جنت. اور ہم یہ مقرب لوگ جو ہے نا آہستہ آہستہ کم ہوتے گئے، لیکن ابھی بھی جو لوگ نیکیوں میں بہت زیادہ آگے بڑھتے ہیں اور اللہ کے یعنی ہر کام میں آگے بڑھتے ہیں، تو امید ہے کہ شاید وہ بھی مقربین میں ہی شامل ہوں گے. نعمتوں بھری جنتوں میں رہیں گے اگلوں میں سے بہت ہوں گے، پچھلوں میں سے بہت کم، یعنی شروع کی نسلوں میں بہت اور آگے کی نسلوں میں کم. مرصع تختوں پر تکیہ لگائے آمنے سامنے بیٹھیں گے ان کی، کیونکہ اگر دیکھا جائے تو دین کو پھیلانے میں جتنی تکلیف اس یعنی وقت کے لوگوں نے، اور خاص طور پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے صحابہ کرام نے جو اٹھائی ہیں تکالیف، وہ تکالیف تو آگے آہستہ آہستہ آتے آتے تو ختم ہی ہو گئی نا. ان کی مجلسوں میں لڑکے جو کہ ہمیشہ کے لیے ان کے غلام ہوں گے، شراب چشمہ اور شراب سے لبریز پیالے اور ہر طرح کے ساغر لیے دوڑتے پھرتے ہوں گے، جسے پی کر نہ ان کا سر چکرائے گا نہ ان کی عقل میں فطور آئے گا. یعنی وہ جو کچھ بھی پینے کو مانگیں گے وہ مشروب ان کو دیا جائے گا. اور وہ ان کے سامنے طرح طرح کے لذیذ پھل پیش کریں گے، جسے چاہیں چن لے، اور پرندوں کے گوشت پیش کریں گے، جس پرندے کا چاہے استعمال کریں. اور ان کے لیے خوبصورت آنکھوں والی حوریں ہوں گی، اور ایسی حسین جسے چھپا کر رکھے ہوئے موتی. یہ سب کچھ انعمال کی جزا کے طور پر انہیں ملے گا جو وہ دنیا میں کرتے رہے تھے. وہاں کوئی بےہودہ بات یا بےہودہ کلام نہ سنیں گے، نہ ہی کوئی گناہ کی بات ہوگی. جو بات ہوگی بس ٹھیک ٹھیک ہوگی. اور دائیں بازو والے، تو دائیں بازو والوں کی خوش نصیبی کا کیا کہنا. وہ بے خار بیریوں، یعنی بیری کے درخت، ایسی بیریاں جن میں کانٹے نہ ہوں گے، بڑے اعلیٰ قسم کے بیر ہوں گے ان پر. اور تہ بتہ چڑے ہوئے کیلوں، اور دور دور تک پھیلی ہوئی چھاؤں، اور ہر دم رواں پانی، اور کبھی ختم نہ ہونے والے اور بے روک ٹوک ملنے والے بکثرت پھلوں اور اونچی نشستگاہوں میں ہوں گے. ان کی بیویوں کو ہم خاص طور پر نئے سرے سے پیدا کریں گے اور انہیں باکردار بنا دیں گے، کنواریاں بنا دیں گے، اور وہ اپنے شوہروں کی عاشق اور عمر میں کم سن ہوں گی. اور کچھ دائیں بازو والوں کے لیے ہے، وہ اگلوں میں سے بھی بہت ہیں اور پچھلوں میں سے بھی. یعنی جو دائیں بازو والے ہیں وہ اس زمانے میں بھی تھے، اور آہستہ آج کے دور میں بھی ہمیں ملیں گے بہت. اللہ ہمیں کہیں ان مقربون میں یا دائیں بازو والوں میں ہی شامل کر لے بس. آمین. اور بائیں بازو والوں کی بدنصیبی کا تو کیا پوچھنا. وہ تو لو کے لپٹ میں کھولتے پانی اور کالے دھوئیں کے سائے میں ہوں گے، اور جو ٹھنڈا ہوگا نہ آرام دہ ہوگا. یہ وہ لوگ ہوں گے جو اس انجام کو پہنچنے سے پہلے بہت خوشحال تھے اور گناہ عظیم پر اصرار کرتے تھے. کہتے تھے کیا ہم مر کر خاک ہو جائیں گے اور ہڈیوں کا پنجر ہو جائیں گے تو کیا پھر دوبارہ اٹھا کر کھڑا کیے جائیں گے؟ کیا ہمارے باپ دادا بھی اٹھائے جائیں گے جو پہلے گزر چکے؟ تو اے نبی ان لوگوں سے کہو یقیناً اگلے اور پچھلے سب ایک دن ضرور جمع کیے جانے والے ہیں. اس کا وقت مقرر کیا جا چکا ہے. پھر اے گمراہوں، جھٹلانے والوں، تم زقوم کے درخت کی غذا کھانے والے ہو. اسی سے پیٹ بھرو گے، اوپر سے کھولتا پانی جو تم کو دیا جائے گا، اور تم اس کو ایک پیاسے اونٹ کی طرح پیو گے. یہ ہے ان بائیں بازو والوں کی ضیافت، اور یہی ان کی جزا ہے. ہم نے تمہیں پیدا کیا تو پھر کیوں تصدیق نہیں کرتے؟ کبھی تم نے غور کیا کہ یہ نطفہ جو تم ڈالتے ہو، کیا اس سے بچہ تم بناتے ہو یا اس کے بنانے والے ہم ہیں؟ ہم نے تمہارے درمیان موت کو تقسیم کیا، اور ہم اس سے عاجز بھی نہیں ہیں تمہاری شکلیں بدل دیں اور کسی ایسی شکل میں تمہیں پیدا کر دیں جس کو تم نہیں جانتے. اپنی پہلی پیدائش کو تو تم جانتے ہو، پھر سبق کیوں نہیں لیتے؟ کبھی تم نے یہ سوچا یہ بیج جو تم بوتے ہو، ان سے کھیتیاں تم اگاتے ہو یا ان کے اگانے والے ہم ہیں؟ ہم چاہیں تو ان کھیتیوں کو بھوز بنا کر رکھ دیں اور تم طرح طرح کی باتیں بناتے رہ جاؤ کہ ہم پر تو الٹی مشکل پڑ گئی، بلکہ ہمارے تو نصیب ہی پھوٹے ہیں. کبھی تم نے آنکھ کھول کر دیکھا کہ یہ پانی جو تم پیتے ہو، اسے تم نے بادل سے برسایا ہے یا اس کے برسانے والے ہم ہیں؟ ہم چاہیں تو اسے سخت کھاری بنا کر رکھ دیں، پھر تم کیوں نہیں شکر گزار ہوتے؟ کبھی تم نے خیال کیا کہ یہ آگ جو تم سلگاتے ہو، اس کا درخت تم نے پیدا کیا یا اس کے پیدا کرنے والے ہم ہیں؟ ہم نے اس کو یاد دہانی کا ذریعہ بنایا اور حاجت مندوں کے لیے سامان زیست بنایا. بس اے نبی اپنے رب عظیم کی نام کی تسبیح کرو. بس نہیں، میں قسم کھاتا ہوں تاروں کے مواقعوں کی، اور اگر تم سمجھو تو یہ بہت بڑی قسم ہے کہ یہ ایک بلند پایا قرآن ہے.
اور ایک محفوظ کتاب میں ثبت ہے جسے مطہرین کے علاوہ کوئی نہیں چھو سکتا. یہ لوح محفوظ کے پاس جو رکھی گئی ہے، وہاں پہ صرف جو فرشتے اس کے اطراف ہیں وہ مطہرین ہیں، یعنی صاف ستھرے پاکیزہ. یہ رب العالمین کا نازل کردہ کلام ہے. پھر کیا اس کلام کے ساتھ بے اعتنائی کرتے ہو اور اس نعمت میں اپنا حصہ تم نے یہ رکھا ہے کہ اسے جھٹلاتے ہو؟ اب اگر تم میں سے کوئی اس کو جھٹلاتا ہے تو اپنے تمام تر عذابوں کے لیے تیار رہے. اب اگر تم کسی کے محکوم نہیں ہو اور اپنے اس خیال میں سچے ہو تو جب مرنے والے کی جان حلق تک پہنچ جاتی ہے اور تم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوتے ہو کہ وہ مر رہا ہے، تو اس وقت اس کی نکلتی ہوئی جان کو واپس کیوں نہیں لے آتے؟ اس وقت تمہاری نسبت ہم اس سے زیادہ قریب ہوتے ہیں مگر تم کو نظر نہیں آتے. پھر وہ مرنے والا اگر مقربین میں سے ہو تو اس کے لیے راحت، عمدہ رزق اور نعمت بھری جنت ہے، اور اگر وہ اصحاب یمین میں ہو تو اس کا استقبال یوں ہوتا ہے کہ سلام ہے تجھے، تو اصحاب الیمین میں سے ہے. اور اگر وہ جھٹلانے والے گمراہ لوگوں میں سے ہو تو اس کی تواضع کے لیے کھولتا ہوا پانی اور جہنم کی گرم ہوا. یہ سب کچھ قطعی حق ہے. بس اے نبی اپنے رب کے نام کی تسبیح کرو اور ہمیشہ اس کو یاد کرو. کہا جاتا ہے کہ رکوع میں یہ تسبیح پڑھنے کا حکم دیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. فسبح باسم ربک العظیم. چلیے اب ہم سورہ حدید شروع کرتے ہیں. شروع اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے. اللہ کی تسبیح کی ہے ہر اس چیز نے زمین اور آسمانوں میں ہے، اور وہی زبردست اور دانا ہے. زمین اور آسمانوں کی سلطنت اسی کے ہاتھ میں ہے، اور وہی زندگی اور موت دیتا ہے اور ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. وہی اول ہے، آخر ہے، ظاہر ہے، مخفی ہے. وہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے. وہی ہے جس نے زمین و آسمانوں کو 6 دنوں میں پیدا کیا، پھر عرش پر جلوہ فرما ہوا، اور اس کے علم میں جو کچھ زمین میں جاتا ہے وہ سب کا علم رکھتا ہے. جو کچھ اس سے نکلتا ہے، جو کچھ آسمان سے اترتا ہے، جو کچھ اس میں چڑھتا ہے، وہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے. وہ تمہارے ساتھ ہے تم جہاں بھی ہو، اور جو کام بھی تم کرتے ہو وہ اسے دیکھ رہا ہے. گویا ہم ہر وقت اللہ کی طرف سے کیمرے کی زد میں ہیں. وہی زمین اور آسمانوں کا اور اس کی بادشاہت کا مالک ہے، اور تمام معاملات کے فیصلے اسی کی طرف رجوع کیے جاتے ہیں. وہی رات کو دن میں اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے. دلوں کے چھپے راز کو بہت اچھی طرح جانتا ہے. ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول پر، اور خرچ کرو ان چیزوں پر جن پر اس نے تم کو خلیفہ بنایا ہے. جو لوگ تم میں سے ایمان لائیں گے اور مال خرچ کریں گے ان کے لیے بڑا اجر ہے. تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ پر ایمان نہیں لاتے، حالانکہ رسول تمہیں اپنے رب پر ایمان لانے کی دعوت دیتا ہے. وہ تم سے عہد لے چکا ہے اگر تم واقعی ماننے والے ہو. یعنی اطاعت کا عہد اللہ تعالیٰ نے ہم یہاں دنیا میں آنے سے پہلے اللہ کے ساتھ وعدہ کر چکے ہیں، لیکن ہمیں یاد ہی نہیں. وہ اللہ ہی تو ہے جو اپنے بندے پر صاف صاف آیتیں نازل کر رہا ہے تاکہ تمہیں تاریکیوں سے نکال کر روشنی میں لے آئے. حقیقت یہ ہے کہ اللہ بہت شفیق اور مہربان ہے. آخر کیا وجہ ہے کہ تم اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، حالانکہ زمین اور آسمانوں کے میراث تو صرف اللہ کے لیے ہے. تم میں سے جو لوگ فتح کے بعد خرچ اور جہاد کریں گے تو وہ کبھی ان لوگوں کے برابر نہیں ہو سکتے جنہوں نے فتح سے پہلے خرچ اور جہاد کیا. فتح سے پہلے یعنی جنگ سے پہلے جو بھی اللہ کے نام پر صدقات مانگے جائیں یا مدد مانگی جائے وہ کرنا زیادہ افضل اس لیے بھی ہے کہ آپ جنگ کے نتائج سے بالکل بے خبر ہیں اور آپ صرف اللہ اور رسول کی خوشنودی کے لیے وہ کام کر رہے ہیں. لیکن جب جنگ ہو گئی، فتح سامنے آ گئی، تو اس کے بعد خرچ کرنا اتنا کوئی زیادہ فائدہ مند نہیں ہوتا. اسی لیے ان کا درجہ بھی زیادہ بلند ہے جو پہلے خرچ کرتے ہیں. اگرچہ بعد والوں کے لیے بھی وعدے ہیں، اچھے وعدے فرمائے ہیں اللہ نے. اللہ تم جو کچھ کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے. کون ہے جو اللہ کو قرض دے؟ اچھا قرض، تاکہ اللہ اسے کئی گنا بڑھا کر واپس کر دے، اور اس کے لیے بہترین اجر ہے. اس دن جب کہ تم مومن مردوں اور عورتوں کو دیکھو گے کہ ان کا نور ان کے آگے آگے ان کے دائیں جانب دوڑتا ہوگا، اور ان سے کہا جائے گا آج بشارت ہے تمہارے لیے، جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی، جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے. یہی ہے وہ بڑی کامیابی. یہ جو نور کی بات ہو رہی ہے یہ خاص طور پہ کہتے ہیں جس وقت ہم صراط مستقیم سے گزریں گے تو ہمیں اس نور کی ضرورت ہوگی. اس کے لیے اللہ سے ہمیشہ دعا کرنی چاہیے. اس روز منافق مردوں اور عورتوں کا یہ حال ہوگا کہ وہ مومنوں سے کہیں گے ذرا ہماری طرف دیکھو تاکہ ہم تمہارے نور سے کچھ فائدہ اٹھا لیں، کیونکہ یہ نور صرف انہی لوگوں کو دیا جائے گا جو دیندار اور متقی اور مومن بن کر رہے اس دنیا میں. جو کافر اور اللہ کے راستے سے ہٹنے والے ان کو یہ نور نہیں دیا جائے گا، ان کے لیے بالکل سیاہ اندھیرا ہوگا.
تو جب وہ یہ کہیں گے کہ ذرا ہماری طرف دیکھو تاکہ ہمیں بھی کچھ نور مل جائے اور ہم بھی اس سے فائدہ اٹھا لیں، تو ان سے کہا جائے گا پیچھے ہٹ جاؤ، اپنا نور کہیں اور تلاش کرو۔ پھر ان کے درمیان ایک دیوار حائل کر دی جائے گی جس میں ایک دروازہ ہوگا، اس دروازے کے اندر رحمت، یعنی جو لوگ بھی اس سے گزر کر جب آگے بڑھ جائیں گے تو اس کے بعد ایک دروازہ بنا دیا جائے گا۔ جو لوگ آگے چلے جائیں گے وہ تو ظاہر ہے متقین اور پرہیزگار لوگ ہی ہوں گے، تو ان کے لیے رحمت ہوگی، اور باہر والے جو روک دیے گئے ان کے لیے عذاب ہوگا۔ وہ مومنوں سے پکار پکار کر کہیں گے کیا ہم تمہارے ساتھ نہ تھے؟ مومن جواب دیں گے ہاں، مگر تم نے اپنے آپ کو خود فتنے میں ڈالا، موقع پرستی کی شک میں پڑے رہے، جھوٹی توقعات تمہیں فریب دیتی رہیں، یہاں تک کہ اللہ کا فیصلہ آ گیا اور آخر وقت تک وہ دھوکے باز شیطان تمہیں اللہ کے معاملے میں دھوکہ ہی دیتا رہا۔ لہٰذا آج نہ تم سے کوئی فدیہ قبول کیا جائے گا اور نہ تمہاری کوئی مدد کرے گا، اور ان لوگوں نے جنہوں نے کھلا کھلا کفر کیا تھا تو اب تمہارا ٹھکانہ جہنم ہی ہے، وہی تمہاری خبرگیری کرنے والی ہے اور بدترین انجام ہے۔ یعنی ہمیں ہر وقت اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہر وقت ہم شیطان کے چالوں سے ہمیں لڑنا ہے، تو لہٰذا ہمیں اپنے آپ کو کیسے محفوظ رکھنا ہے، یہ بات تو ہمیں سوچنی ہوگی نا۔ کیا ایمان لانے والوں کے لیے ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کے ذکر سے پگھلیں اور اس کے نازل کردہ حق کے آگے وہ جھکیں اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جائیں جنہیں پہلے کتاب دی گئی تھی، پھر ایک لمبی مدت ان پر گزر گئی تو ان کے دل سخت ہو گئے اور آج اکثر ان میں سے فاسق بنے ہوئے ہیں۔ خوب جان لو کہ اللہ زمین کو اس کی موت کے بعد زندگی بخشتا ہے۔ ہم نے نشانیاں تم کو صاف صاف بتا دی ہیں، شاید کہ تم عقل سے کام لو۔ مردوں اور عورتوں میں سے جو لوگ صدقات دینے والے ہیں، جنہوں نے اللہ کو قرض حسنہ دیا، ان کو یقیناً کئی گنا بڑھا کر دیا جائے گا اور ان کے لیے بہترین اجر ہے۔ اور جو لوگ اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے وہی اپنے رب کے نزدیک صدیق اور شہید ہیں، ان کے لیے ان کا اجر اللہ کے پاس ہے اور وہ ایک نور ہے۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا اور ہماری آیت کو جھٹلایا وہ دوزخ میں جانے والے ہیں۔ خوب جان لو کہ یہ دنیا کی زندگی اس کے سوا کچھ نہیں کہ کھیل اور دل لگی ہے، ظاہری ٹپ ٹاپ اور تمہارا آپس میں ایک دوسرے پر فخر جتانا، مال و اولاد میں ایک دوسرے سے بڑھ جانے کی کوشش کرنا، ایک دوسرے کے سامنے شو آف کرنا۔ اس کی مثال ایسی ہے کہ ایک بارش ہو گئی تو اس سے پیدا ہونے والی نباتات کو دیکھ کر سب خوش ہو گئے، پھر وہی کھیتی پک جاتی ہے، پھر تم دیکھتے ہو کہ وہ زرد ہو گئی، پھر وہ بھس ہو کر رہ جاتی ہے۔ اس کی برعکس آخرت وہ جگہ ہے جہاں سخت عذاب ہے اور اللہ کی مغفرت اور اس کی خوشنودی ہے، اور دنیا کی زندگی ایک دھوکے کی پٹی کے علاوہ کچھ نہیں۔ دوڑو اس کی طرف اور ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو اور اپنے رب کی مغفرت کی طرف جانے کی کوشش کرو اور اس جنت کو پانے کی کوشش کرو جس کی وسعت زمین و آسمان جیسی ہے، جو مہیا کی گئی ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے۔ اللہ کا فضل ہے، اللہ جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے، اللہ بہت بڑے فضل والا ہے۔ کوئی مصیبت ایسی نہیں جو زمین میں یا تمہارے اپنے نفس پر نازل ہوتی ہو اور ہم نے اس کو پیدا کرنے سے پہلے، یعنی اس مصیبت کے بلکہ جو مصیبت کسی پر آتی ہے اس کو بھی پیدا کرنے سے پہلے ایک کتاب میں نہ لکھ رکھا ہو، کیونکہ کہتے ہیں کہ جب کوئی بچہ جب ماں کے پیٹ میں حمل کی شکل میں آتا ہے تو اس وقت ہی سب کچھ طے کر دیا جاتا ہے، اور حمل ٹھہرنے کے 3 مہینے کے بعد فرشتہ آ کے ماں کے پیٹ میں بیٹھتا ہے اور اللہ کہتا ہے لکھ، تو وہ پوچھتا ہے کیا لکھوں، تو اس پہ اس کی تقدیر، وہ کہاں مرے گا، کہاں جیے گا، نیک ہوگا، بدبخت ہوگا، کتنا رزق ہوگا، ہر چیز لکھ دی جاتی ہے، جو مشکلات آنے والی، سب کچھ خوشیاں آنے والی ہیں، ہر چیز لکھ دی جاتی ہے۔ تو یہی کیا کہ ہم نے تمہیں پیدا کرنے سے پہلے اپنی کتاب میں سب کچھ لکھ رکھا ہے۔ ایسا کرنا اللہ کے لیے بہت آسان ہے، اور یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے لکھ کر لوح محفوظ پر رکھ دی ہیں، اور وہاں ظاہر ہے پھر اللہ تعالیٰ اسی حساب سے فرشتوں کو بھی حکم دیتا ہے جو ماں کے پیٹ میں بچوں کی تقدیر لکھتے ہیں، اور پھر وہی بچے دنیا میں آ کے جب مکمل انسان بن کر کھڑے ہوتے ہیں تو اس کے لحاظ سے پھر اللہ تعالیٰ ان کے تمام تر فیصلے کرتا ہے۔ اور اللہ کے لیے یہ سب کام کرنا بہت آسان ہے۔ یہ سب کچھ اس لیے ہے تاکہ جو کچھ بھی نقصان تمہیں ہو اس پر تمہارا دل نہ دکھے، اور جو اللہ تمہیں عطا فرمائے اس پر خوشی سے پھول نہ جاؤ۔ اللہ ایسے لوگوں کو بالکل پسند نہیں کرتا جو اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتے ہیں، فخر جتاتے ہیں اور خود بخل کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی بخل پہ اکساتے ہیں۔ اب اگر کوئی روگردانی کرتا ہے تو اللہ اس سے بے نیاز ہے،
کیونکہ وہ تو بتا چکا ہے ہر چیز ہمیں. ہم نے اپنے رسولوں کو صاف صاف نشانیوں اور ہدایات کے ساتھ بھیجا، ان کے ساتھ کتاب اور میزان نازل کی تاکہ لوگ انصاف پر قائم ہو، اور لوہا اتارا جس میں بڑا زور ہے اور لوگوں کے لیے منافع بخش چیزیں ہیں. یہ اس لیے کیا گیا کہ اللہ کو معلوم ہو جائے کہ کون اس کو دیکھے بغیر، یعنی اللہ کو دیکھے بغیر اس کے رسولوں کی مدد کرتا ہے. یقیناً اللہ بڑے قوت والا اور زبردست ہے. اسی لیے غیب پر ایمان لانا ہمارے ایمان کا حصہ ہے. ہم نے اللہ کو دیکھا نہیں ہے، ہم نے رسول اللہ کو دیکھا نہیں ہے، لیکن ہم ان پہ پورا ایمان لاتے ہیں. یہی ہمارے ایمان کی کنجی ہے اور یہی ہماری کامیابی ہے. ہم نے نوح اور ابراہیم کو بھیجا اور ان دونوں کی نسل میں نبوت اور کتاب رکھ دی. پھر ان کی اولاد میں سے کسی نے ہدایت اختیار کی، بہت سے فاسق ہو گئے. ان کے بعد ہم نے پے در پہ اپنے رسول بھیجے. ان سب کے بعد عیسیٰ ابن مریم کو مبعوث کیا، اس کو انجیل عطا کی، اور جن لوگوں نے اس کی پیروی کی ان کے دلوں میں ہم نے ترس اور رحم ڈال دیا. اور رہبانیت تو انہوں نے خود ہی اپنی طرف سے ایجاد کر لی، ہم نے ان پر فرض نہیں کیا تھا، مگر اللہ کے خوشنودی کی طلب میں انہوں نے خود سے ہی یہ بدعت نکالی. یعنی کہ اللہ نے کہیں پابند نہیں کیا. رہبانیت اللہ کو سخت ناپسند ہے. اللہ کا حکم ہے دنیا میں جیو، انسانوں کی طرح جیو، سب کچھ کرو، لیکن اس حد پہ رہتے ہوئے جو اللہ نے ہمارے لیے مقرر کی ہے. اب اس سے آگے بڑھنے کا اگر ہمیں شوق ہے تو یہ ہمارا اپنا ہی مسئلہ ہے. اللہ نے تو ہمیں نہیں کہا نا. یہ بدعت انہوں نے خود ہی نکالی، پھر اس کی پابندی کرنے کا جو حق تھا اسے ادا نہ کیا. ظاہر ہے یہ جو ننس اور یہ ان کے جو فادرز ہوتے ہیں، یہ جو جس قسم کی رہبانیت ان کے یہاں ہوتی ہے، یہ تو اللہ ہی جانتا ہے کہ در حقیقت ہوتا کیا ہے. کیونکہ کسی قسم کی بھی یعنی صرف یہ کہہ دینا کہ جی میں نن ہوں یا وہ فادر ہیں، اور پھر سب سے بڑی بات یہ کہ اللہ کے راستے پہ چلنا سب سے جو بڑی چیز رکھی گئی ہے، اس پہ جو لے کے چلنا ہے وہ بہت بڑا مطلب ایک چیلنج ہے انسان کے لیے. لیکن اسی لیے اللہ نے اس کو قائم کرنے کو کہا ہی نہیں نا، کیونکہ وہ انسان کی فطرت سے واقف ہے. ان میں سے جو لوگ ایمان لائے تھے ان کا اجر ہم نے ان کو عطا کیا، مگر ان میں سے اکثر لوگ فاسق ہیں. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو، اس کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ. اللہ تمہیں اپنی رحمت کا دوہرا حصہ عطا فرمائے گا، تمہیں وہ نور بخشے گا جس کی روشنی میں تم چلو گے، تمہارے قصور معاف کر دے گا. اللہ بہت معاف کرنے والا اور مہربان ہے. تم کو یہ روش اختیار کرنی چاہیے تاکہ اہل کتاب کو معلوم ہو جائے کہ اللہ کے فضل پر ان کا چارہ نہیں ہے. کیونکہ وہ تو یہی کہتے ہیں نا کہ جنت میں تو صرف اور اللہ ہم چونکہ ہم بڑی فضیلت والی قوم ہیں تو جنت میں صرف بنی اسرائیل جائیں گے یعنی یہودی جائیں گے. ادھر عیسائی یہ کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ شاید ان کا خیال یہ کہ وہ بڑی یعنی معتبر قوم ہے اس لیے وہ جنت میں جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ وہی کہتا ہے کہ میں تم کو یہ خاص طور پہ تم کو اللہ کے راستے پر چلنا چاہیے اور رسول کی بتائی ہوئی باتوں پر عمل کرنا چاہیے تاکہ ان کو پتہ چل جائے کہ اللہ کا فضل صرف ان پر صرف ان کی ہی اجارہ داری نہیں ہے، اور یہ کہ اللہ کا فضل اس کے اپنے ہی ہاتھ میں ہے، وہ جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے، اور اللہ بڑے فضل والا ہے. بے شک اللہ بہت بڑے فضل والا ہے، اور یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم اللہ کے بتائے ہوئے راستوں پر بھی چلیں، اور اس کی سب سے بڑی بات یہ کہ ہم ہر وہ کام کرنے میں تیار رہیں کہ ہم اللہ کو راضی کر سکیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے تاکہ ہم اپنے لیے جنت کو کما سکیں اور اللہ ہم سے راضی ہو جائے. وما آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین. ہماری سورۃ الحدید بھی پوری ہوئی، اور اب ہم انشاءاللہ اگلی نشست میں سورہ مجادلہ شروع کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.